أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا گرانڈ سن علی احمد سورۃ المرسلات کی فضائل و خصوصیات جو تفسیر مجموع البیان میں لکھی ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ مرسلات کا مطلب ہے مسلسل بھیج جانے والی ہواؤں کے ذکر سے شروع ہونے والی سورت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ مرسلات کو پڑھتا ہے اس کے لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ مشرکین میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں شرک کے خلاف اس قدر زبردست دلائل دیے گئے ہیں کہ اس صورت کو پڑھنے والا شرک سے پوری طرح بیزار ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قرآن کو پڑھنے سے مراد سمجھ کر پڑھنا ہے، اس لیے کہ طوطے کی طرح بے سمجھے رٹنے یا پڑھنے سے پڑھنے والا صورت کے مضامین میں سے واقف نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ شرک سے بیزار بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کے لیے یہ لکھا جانا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مرسلات پڑھتا ہے خداوند عالم اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دے گا۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار اتنی جلدی کیسے ظاہر ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ عما یتساءلون یعنی سورہ نبا نے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح القدس پر شدید اثرات مرتب ہوئے۔ یہ بات واضح ہے کہ جب تک قرآن صورتوں کو سمجھ کر نہ پڑھا جائے ہرگز اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اس سورہ کے پہلے رکوع میں 30 آیات ہیں جن کی تلاوت کا بلکہ 40 آیات ہیں جن کی تلاوت کا میں شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہیں جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، والمرسلات عرفا، ترجمہ قسم ہواؤں کی جو مسلسل پے در پے بھیجی جاتی رہتی ہیں۔ آیت نمبر 2، والعاصفات عصفا، ترجمہ پھر زوردار طوفانی رفتار سے چلتی ہیں۔ 3، والناشرات نشرا، ترجمہ بادلوں کو اٹھا کر بڑی شدت کے ساتھ چاروں طرف پھیلا دیتی ہیں۔ آیت نمبر 4، فالفارقات فرقا، ترجمہ پھر ان کو پھاڑ پھاڑ کر پوری طرح الگ الگ کر دیتی ہیں۔ آیت نمبر 5، فالملقیات ذکرا، ترجمہ پھر وہ دلوں میں خدا کی یاد پیدا کر دیتی ہیں۔ آیت نمبر 6، عذرا او نذرا، ترجمہ حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ آیت نمبر 7، انما توعدون لواقع، غرض ان تمام قسم کی ہواؤں کی قسم کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ مطلب یہ کہ ساری کائنات کے نظام از خود گواہی دے رہا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہو کر رہے گی، اور آخر کار یہ تمام نظام عالم میں درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ تفسیر فصل خطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 8، وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ،
ترجمہ تو جب ستارے بے نشان ہو کر مٹ جائیں گے. آیت نمبر 9 والسماء فرجت ترجمہ جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا. آیت نمبر 10 وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَّتْ ترجمہ جب پہاڑ سما بنا دیے جائیں گے. آیت نمبر 11 وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ترجمہ اور جب پیغمبروں کے حاضر ہونے کا وقت آ جائے گا. آیت نمبر 12 لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ترجمہ آخرت میں کس دن کے لیے دنیا کی زندگی کی مہلت دی گئی ہے. آیت نمبر 13 لِيَوْمِ الْفَصْلِ ترجمہ اسی فیصلے کے دن کے لیے. آیت نمبر 14 وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ترجمہ اور تم کے جانو کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہوتا ہے. آیت نمبر 15 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ترجمہ اس دن تباہی ہی تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. آیت نمبر 11 یہ جو لکھا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبروں کا جمع ہونا اپنی امت کے اعمال پر گواہی دینے کے لیے ہوگا. یہ معالم میں لکھا ہے. تو قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ہر قوم کے رسول کو گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا. ہر نبی ہر قوم کے سامنے یہ گواہی دے گا کہ میں نے خدا کا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا. انبیاء علیہ السلام کی گواہی مجرموں کے خلاف سب سے پہلی اور سب سے بڑی حجت ہوگی، جس سے یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ ہر بدکار اپنی بدکاری کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے وارثوں نے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر ان بدکاروں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، اسی لیے وہ اپنی بدکاریوں کی سزا کے مستحق ہیں. یہ تفسیر کبیر اور تفسیر تفہیم القرآن میں لکھا ہے. قیامت کا جو منظر پیش کیا گیا ہے کہ ستارے بے شان ہو کر بجھ جائیں گے، آسمان کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اس میں دروازے لگا دیے جائیں گے، پہاڑ ریت ہو کر ہوا میں اڑا دیے جائیں گے اور ہر قوم کے نبی تشریف لائیں گے جو اپنی اپنی کارگزاریاں بتائیں گے اور قوم کی حرکتیں بھی بتائیں گے. اب جو قیامت کے منکرین بار بار یہ کہتے تھے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیوں نہیں جاتا، دیر کاہے کی ہے، ان کو جواب دیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے تقاضوں اور خواہشوں پر تھوڑی ہوگا، وہ تو ہماری مرضی سے ہوگا. جو وقت ہم مناسب سمجھیں گے اس وقت یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. البتہ اس دن کی تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے. یہ تفسیر فصل کتاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے. آیت نمبر 16 أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ترجمہ کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا. آیت نمبر 17 ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ آیت نمبر 17 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو بھی چلتا کریں گے. آیت نمبر 18 كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ترجمہ کیونکہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. آیت نمبر 19 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ترجمہ غرض اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے. یعنی اولین پہلے والوں سے مراد قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم فرعون ہے. یہ قوم خدا کے عذاب سے ہلاک ہوئی. اب یہ آخرت پر تاریخی استدلال ہے. مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، تم دنیا میں خود اپنی ہی تاریخ کو دیکھ لو. جن لوگوں نے آخرت کی زندگی کا انکار کیا اور دنیا ہی کے نتائج کو آخر نتائج سمجھا، وہ قوم آخرکار تباہ ہو کر رہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت کا آنا فی الواقع ایک سچی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا سخت نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ آخرت ایک ٹھوس حقیقت ہے اور حقیقتوں کا انکار سخت برے انجام کا سبب ہوتا ہے. یہ تفسیر کبیر و تفہیم القرآن میں لکھا ہے. الآخرین یعنی بعد والی قوموں سے مراد وہ قومیں ہیں جو کسی سرکش ظالم قوموں کے ظالمانہ، مشرکانہ، کافرانہ طریقوں پر چلیں. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے اور معلم میں بھی لکھا ہے. مطلب یہ کہ آخرت کا انکار کرنا جس طرح پہلے گزری ہوئی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے، اسی طرح آئندہ بھی جو قوم آخرت کا انکار کرے گی وہ بھی تباہ ہو کر رہے گی. یہ تفسیر کبیر و تفہیم القرآن میں لکھا ہے. آیت نمبر 20
علم نخلقکم علم نخلقکم من ماء مہین، ترجمہ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیق پانی سے پیدا نہیں کیا؟ آیت نمبر 21 وجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں نہیں ٹھہرائے رکھا۔ آیت نمبر 22 الی قدر معلوم، ترجمہ ایک مقررہ مدت تک۔ آیت نمبر 23 فقدرنا فنعم القادرون، ترجمہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم اس بات پر تو تم نے دیکھ لیا کہ ہم اس بات پر قادر تھے، پس ہم کیسی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24 ویل یومئذ للمکذبین، ترجمہ تو اس دن جھٹلانے والے کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ مائی مہین کا مطلب ہوتا ہے ایک حقیق پانی سے صاحب عقل و دانش مخلوق کا پیدا کرنا، صاحبان اس کو عمل کے لیے وجود خالق اور اس کی تدبیر اتم و اکمل کی ناقابل تردید برہان و دلیل ہے۔ اس کا انکار کرنا عقل کے بدیہی فیصلے کا انکار ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 28 میں معاف کیجیے گا 21 میں جو یہ بتلایا گیا ہے کہ فجعلناہ فی قرار مکین، تو اس کا مطلب یہ کہ رحم مادر میں حمل قائم ہوتا ہے، وہ ایک محفوظ مقام ہے جہاں بچے کی حفاظت کے تمام انتظامات کر دیے جاتے ہیں، بچہ کسی سخت حادثے کے بغیر ضائع نہیں ہو سکتا۔ یہ تفسیر کبیر میں اور تفسیر القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 25 علم نجعل الارض کفاتا، ترجمہ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی چیز نہیں بنایا؟ آیت نمبر 26 احیاء و امواتا، ترجمہ زندوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور مردوں کو بھی۔ آیت نمبر 27 وجعلنا فیہا رواسیا شامخات واسقیناکم ماء فراتا، ترجمہ اس میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے اور تمہیں میٹھا خوشگوار پانی پلایا۔ آیت نمبر 28 ویل یومئذ للمکذبین، ترجمہ اس دن بربادی ہی بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام میدان صفین سے کوفہ واپس آئے تو پہلے قبرستان کی طرف سے گزرے تو فرمایا یہ مردوں کے مسکن اور گھر ہیں، پھر جب شہر کے گھر نظر آئے تو فرمایا یہ زندوں کے گھر ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی علم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو انسانوں کے اجتماع کا مرکز نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، انسان کی زندگی کی حالت میں بھی اور ان کی موت کی حالت میں بھی۔ یہ تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندوں اور مردوں کے گھروں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، دونوں کے گھر زمین پر ہیں۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 29 انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، ترجمہ چلو اب اس چیز جہنم کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 30 انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ترجمہ چلو جہنم کے دھوئیں کے اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ آیت نمبر 31 لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، ترجمہ نہ تو ٹھنڈک پہنچانے والا ہے اور نہ آگ کے شعلوں میں لپٹ سے بچانے والا ہے۔ آیت نمبر 32 انہا ترمی بشرر کالقصر، ترجمہ وہ آگ جو اونچی اونچی عمارتوں جتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی ہوگی۔ آیت نمبر 33 کأنہ جمالات صفر، ترجمہ وہ بھی مسلسل جیسے زرد اونٹ اچھل اچھل کر بھاگ رہے ہوں۔ آیت نمبر 34
ویل یومئذ للمکذبین، ترجمہ اس دن تباہی ہی تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 35، ھذا یوم لا ینطقون، ترجمہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں وہ کچھ بول بھی نہ سکیں گے۔ آیت نمبر 36، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ترجمہ اور نہ ہی انہیں کوئی موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے گناہوں کا کوئی بہانہ پیش کریں۔ آیت نمبر 37، ویل یومئذ للمکذبین، ترجمہ کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سو بربادی ہی بربادی ہوگی۔ آیت نمبر 38، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، ترجمہ کیونکہ یہ فصل کا دن ہے اس لیے ہم نے تمہیں اور پہلے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 39، فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِی، ترجمہ اب اگر تمہارے پاس میرے مقابلے میں کوئی ترکیب یا چال ہو تو چل کر دیکھ لو۔ آیت نمبر 40 سے رکوع کی آخری آیت ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ترجمہ بس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے صرف تباہی ہی تباہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ کا دن ہے جسے تم ناممکن کہتے تھے، اب یہ دن تمہارے سامنے موجود ہے، تمہاری ساری کی ساری حجتیاں کٹ چکی۔ آج ہم نے سارے کے سارے اگلے پچھلے جھٹلانے والوں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہ معالم میں لکھا ہے۔ آخر میں فرمایا، قیدن فکیدونی، میرے مقابلے پر کوئی ترکیب یا چال ہو تو چل کر دیکھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تم حق بات کچھ پانے اور دبانے کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں سوچا کرتے تھے، اسی طرح آپ جہنم سے یعنی میری پکڑ سے بھی نکل بھاگنے کی کوئی ترکیب سوچو، لیکن اب تمہارے لیے میری سزائیں بھگتنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اس دن کو، قیامت کے دن کو، یوم الفصل یعنی جدائیوں کا دن فرمایا ہے، اور سارے دوست احباب، پارٹی والے، اعمال، مال و دولت، اولاد سب جدا ہو چکے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ظالم، مظلوم، نیک و بد سب ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہوں گے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ خداوند عالم ہمیں اس دن کے برے حالات سے محفوظ ہے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔